سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے مذہبی، اخلاقی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی حالات کیا تھے عرب کے۔ افادیت اسی طرح پتہ چلتی ہے۔ آج وہ لوگ جو اپنے طور پر اسلام کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، جو اپنے طور پر اسلام کا ایک آئینہ دکھاتے ہیں، حقیقت کے اندر کیا وہ اسلام کا مزاج ہے یا نہیں؟ تو جب ہم پہلے دور کو دیکھیں گے نا، اسلام سے آنے والے، اسلام کے بعد سے پہلے والے دور کو، یعنی حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی اس سے پہلے عرب کا دور کیا تھا، اس کے حالات کیسے تھے، جب ہم اس کا مشاہدہ کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام نے آ کر بیسیکلی ہمیں جینے کے حوالے سے بتایا ہے۔ اسلام نے آ کر وہ چیزیں روشناس کروائیں، وہ چیزیں آشنا کروائیں جن کے بارے میں ہم تو جانتے ہی نہیں تھے۔ اچھا، سب سے پہلی چیز، اسلام سے پہلے عرب کے مذہبی حالات کیسے تھے؟ اور وہ آپ جانتے ہیں کہ عرب نے اپنے اپنے بت بنا لیے، اور عقیدہ ان کا یہ تھا کہ فرشتے معاذ اللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور لات، عزا اور ہبل جیسے بت انہوں نے بنا لیے، اور ہر قبیلے کا الگ سے ایک بت تھا۔ خاص طور پہ یہ لات، عزا، یہ وہ بڑے بڑے بت تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، اور وہ ان کے لیے بڑے مقدس تھے۔ یہ وہ بت تھے جو ان کے لیے بڑے مقدس سمجھے جاتے تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد مختلف طرح کے مذاہب وہاں موجود تھے۔ کچھ ایسے بھی وہاں موجود تھے جو اللہ کو مانتے تو تھے لیکن روز قیامت کا انکار کرتے تھے، جو انبیاء کی تشریف آوری کا انکار کرتے تھے، جنہوں نے رب کو، خدا تو مانا لیکن اس کے بعد کے جو معاملات تھے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا، حساب و کتاب کے معاملے کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا، روز جزا اور روز قیامت کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا۔ تو ایسی جو ہے وہ مذہبی ان کی حالت تھی اسلام لانے سے پہلے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خالق کی پہچان کیسے کرنی ہے، انہیں اس بارے میں نالج ہی نہیں تھا کہ خالق کی ذات کون ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جس نے ہمیں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تنووں تک ہر نعمت سے نوازا ہے، اس رب کی پہچان ہی انہیں کوئی نہیں تھی۔ اچھا، آگے چل کر یہ تو تھا ان کا مذہبی معاملہ کہ مذہبی طور پر انہیں کوئی اس قسم کا معاملہ ان کے اندر موجود ہی نہیں تھا، انہیں خالق کی پہچان ہی نہیں تھی۔ اگلی چیز، اخلاقی اور سماجی پہلو۔ وہ اخلاقیات سے ہر اعتبار سے گر چکے تھے، جنگجو تھے، انتقام پسندی تھی، لڑائی جھگڑا تھا، اور سالوں تک ایک جنگ ان کے اندر چلتی آتی تھی۔ پانی پر جنگ شروع ہوئی تو سالوں تک وہی چلتی رہی، عورت کے حوالے سے جنگ شروع ہوئی تو سالوں تک وہی چلتی رہی، 10 سال تک جنگ رہی بغیر کسی وجہ کے، آپس کے اندر اپنے ہی خون کے وہ پیاسے تھے۔ اخلاقی طور پر ان کا کردار یہ تھا جی، گھوڑ دوڑ کے اندر گھوڑا آگے نکل گیا تو سالوں تک اسی پر جنگ رہی کہ یہ آگے کیوں نکل گیا۔ اچھا، پھر وہ جنگ قبائل تک رہی، پھر نسلوں تک وہ جنگ چلتی رہی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ان کا اخلاقی لیول تھا، اور کوئی بھی شخص جرم کرتا تو اس کو اس جرم پر سخت سزا دی جاتی، حالانکہ وہ سزا کا مستحق ہی نہیں تھا۔ شراب نوشی، سود خوری اور زنا اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، اور عورت کی معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں تھی۔ آج جو عورت بات کرتی ہے نا پردے کی، یا آج جس عورت سے کہا جائے کہ تو اس انداز سے پردہ کر، اسلام نے تجھے یہ رسپیکٹ دی ہے، اسلام نے تجھے یہ لیول دیا ہے، اسلام نے تجھے یہ مقام دیا ہے، اس عورت کا اسلام سے پہلے جو مقام تھا وہ سنیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا نا تو اس کی بعد کی زندگی بالکل ہر اعتبار سے کٹ آف کر دی جاتی تھی، کوئی اس کو معاشرے کے اندر مقام حاصل نہیں تھا، اور وہ زندہ رہنے کو جو ہے وہ اتنا پسند نہیں کرتی تھی جتنا یہ سمجھتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ مر جاتی تو بہتر تھا۔ آپ اندازہ کریں، یہ اسلام لانے سے پہلے کے معاملات ہیں۔ اور وہ بیٹی جس کو نبی علیہ السلام نے آ کر وہ عزت بخشی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس بیٹی کو لوگ زندہ درگور کر دیتے، اور ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی بچیاں ایسی زندہ درگور ہو گئی۔ حضرت سیدنا تحیہ قلبی جو بعد میں مسلمان ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے 70 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ گاڑا ہے زمین میں، اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسے آنسو آئے، آنسوؤں کی ایسے لڑی چلی جس طرح تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں تو وہ بکھر جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، تو یہ عورت کا مقام تھا اسلام سے پہلے عرب کے اندر، آپ اندازہ کریں۔ بہرحال اس کے بعد اقتصادی معاملات وہ کیسے تھے؟ عرب کے اندر 2 طرح کی آبادیاں تھیں، پہلی وہ تھی کہ جو شہروں میں، قصبوں میں اور دیہات کے اندر آباد تھے، وہ ایک عرب کا جو ہے وہ حصہ تھا، اور دوسرے وہ تھے جن کا کوئی مستقل طور پر ٹھکانہ نہیں تھا، بلکہ وہ خانہ بدوش کہلاتے تھے، جہاں پر ان کو ان کی غذا میسر آ گئی، جہاں پر ان کے جانوروں کے لیے چارہ میسر آ گیا، جہاں ان کو پانی مل گیا، بس وہیں پر انہوں نے اپنا پڑاؤ کر لیا، وہیں پہ رہنا شروع ہو گئے، کوئی مستقل ان کا ٹھکانہ نہیں تھا۔
اور پیشہ ان کا جو ہے وہ تجارت تھی، اور تجارت کے اندر سب سے زیادہ وہ جس چیز کی تجارت کرتے تھے وہ جانور تھے، اور جانوروں میں جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت تھی وہ اونٹ تھا۔ اور اونٹ جو ہے وہ یہ صحرا کا جانور ہے، پکی جگہ پہ رہنا اتنا پسند نہیں کرتا جتنا یہ صحرا میں رہنا پسند کرتا ہے، اسی لیے اس کو صحرا کا جہاز کہتے ہیں۔ دنوں تک یہ پانی اپنے اندر سٹور کر سکتا ہے، اس کی یہ خوبی ہے۔ تو عرب ممالک کے اندر اونٹ یہ بڑی حیثیت رکھتا تھا، اور خاص طور پہ مادہ اونٹ، اور اونٹوں کے اندر سرخ اونٹ وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا عرب ممالک کے اندر۔ تو بہرحال یہ تجارت ان کا پیشہ تھا، اونٹ سے ہی وہ دودھ حاصل کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے جو ہیں وہ وہاں ممالک تھے جیسے طائف ہے، یمامہ ہے، وہاں پر کچھ تھوڑی بہت زراعت بھی تھی، لیکن زیادہ تر جو ان کا پیشہ تھا وہ تجارت کا تھا۔ اس کے بعد ان کے سیاسی حالات ہیں۔ اچھا، سیاسی کوئی باضابطہ ان کا معاملہ نہیں تھا، سیاسی طور پر کوئی منظم نہیں تھے، قبائلی نظام تھا، قبائل کے بڑے بڑے سردار تھے اور وہی فیصلہ کرتے تھے، اور ان سرداروں کے اندر سب سے زیادہ جس کو اہمیت حاصل تھی وہ قریش کے سردار تھے۔ قریش کا خاندان اور قبیلہ سب سے زیادہ معزز سمجھا جاتا تھا عرب ممالک کے اندر، اور اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ یہ طاقت میں بھی سب سے زیادہ تھے اور سرداری میں بھی سب سے بڑے تھے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی کہ یہ کعبے کے متولی تھے۔ آپ قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، جب کفار اور مشرکین نے کہا نا صحابہ کرام کو، جی دیکھو کعبے کے متولی تو ہم ہیں، اس کی حفاظت تو ہم کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال تو ہم کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے قرآن میں واضح فرما دیا ہونا کیا، کعبے کا متولی بننے سے کوئی مشرف نہیں ہو جاتا، کوئی معزز نہیں ہو جاتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی نگاہ میں معزز اور معتبر بنو، اس کے لیے تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا۔ بہرحال ان کا یہ معاملہ کعبے کے متولی، اصل میں کعبہ عالمی منڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ مکہ یہ عرب کا جو یہ شہر ہے مکہ کعبۃ اللہ شریف، یہاں یہ عالمی منڈی کی حیثیت ہوتی تھی، لوگ بڑی بڑی دور سے آ کے یہاں پر تجارت کیا کرتے تھے۔ بہرحال اسلام سے پہلے ان کا جو امیج تھا وہ یہ تھا۔